آداب، ویلکم ٹو مینگو لاؤنج. ناظرین، جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں اور مسعود فیض پہ ایک سیریز کر رہے ہیں جس کا مقصد فیض کی نظموں کو بہت آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ جن لوگوں کو اردو زبان پہ اتنا عبور نہیں بھی حاصل، وہ بھی فیض کی شاعری کو انجوائے کر سکیں اور اس کو فیل کر سکیں. آج حسب روایت میں اور مسعود ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم نے فیض کی ایک بہت مشہور نظم ہے صبح آزادی. مسعود، آج میں نے یہ نظم سلیکٹ کی ہے، مارننگ آف انڈیپینڈنس. مارننگ آف انڈیپینڈنس. اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. یہ فیض صاحب نے اگست 1947 میں لکھی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب ایک ایفوریا تھا، آپ آزادی آپ نے حاصل کی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ بس اب درد کی رات ختم ہو گئی ہے اور اب بس سکھ ہی سکھ ہے ہر طرف، چین راوی لکھے گا. اور اس نظم پہ فیض صاحب کو بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا کسی زمانے میں، اور بلکہ انہیں جو ملک دشمنی کا جو خطاب ملا تھا، جو انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ اپنی چھاتی پہ سجایا تھا، اور جو جن لوگوں نے جو اپریسر سے جنہوں نے اہل حکم جب فیض صاحب پہ ایک چارج شیٹ دیتے تھے تو اس میں جو پہلے ایک دو جرم تھے ان میں یہ نظم بھی تھی کہ جیسے فیض صاحب نے پاکستان کے خلاف یہ نظم لکھی ہے، اور انہیں اس نظم کے بعد اس نظم کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ فیض تو محب وطن ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کی بہت امپورٹنس ہے. لیکن وقت بھی ایک عجیب ظالم شے ہے. وہ جب اپنا فیصلہ سناتا ہے تو ظلم بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے اور سچائی بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے. اور آج فیض صاحب کی نظم یہ جب آپ پڑھیں گے اور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ عین ویسے ہی ہوا، اور جو آزادی کی جو یوفوریا تھا اور جس طریقے سے آزادی کو یوز کیا اہل حکم نے اور جس طریقے سے آزادی کو مس یوز کیا، اور جو خدشات فیض صاحب نے اگست 1947 میں کیے تھے وہ ہر حرف سچ ثابت ہوئے. اس دن بھی سچ تھے اور آج بھی سچ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. چلیے، بہت ریلیونٹ ہے، اور اس سے لوگوں کو ان حالات کو سمجھنے کی میں آسانی ہوگی جو اس وقت 1947 میں تھے. تو اس کا ٹائٹل اسی نسبت سے صبح آزادی ہے. سو اس کو ہم کچھ اس کے ہر بند کو الگ الگ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں پھر ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے اور اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے. زبردست. اچھا، یہ بڑی فلو میں ہے، اس کو ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، یہ ہاں ڈیفرنٹ جی، اسٹینزاز میں فلو میں ہے. تو ہمیں کچھ لائنیں لے کے چار لائنیں پھر اس کو کرنا پڑے گا. اس کو کس طرح کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو صبح آزادی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. بہت اعلیٰ. یہ بھی ریلیٹیولی سمپل لینگویج میں لکھی ہے فیض صاحب نے. یہ داغ داغ اجالا کہتے ہیں روشنی کو، اور روشنی جو ہے وہ پیور ہوتی ہے، وہ صاف ستھری ہوتی ہے. لیکن فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی روشنی ہے جس پہ اتنے داغ ہیں. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر. شب گزیدہ کا مطلب، شب گزیدہ سحر کا مطلب ہوا کہ ایسی صبح جس پہ ابھی تک رات کے وہ ہے چھائے میں. ہاں، جو یہ صبح نہیں لگتی، یہ تو ابھی لگتا ہے کہ رات ہی چل رہی ہے. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ ایک ایسی صبح آئے گی آزادی کے بعد جب سب کچھ اچھا ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. فلک آسمان کو کہتے ہیں، دشت کہتے ہیں ولڈرنس کو، کہ
ہم سب دوست یہ سوچ کے چلے تھے کہ یہ تاروں کی جو آسمان ہے اس میں ہمیں تاروں کی جو آخری منزل ہے برائٹسٹ اسٹار وہ ہمیں مل جائیں گے. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل. جو شب ہے وہ رات کو کہتے ہیں, موج کہتے ہیں لہر کو. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہ یہ جو رات ہے جو آہستہ 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 گزر رہی ہے, ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے, یہ جو لہر ہے یہ کہیں تو ساحل پہ پہنچے گی, کہیں تو شور پہ, کہیں تو منزل پہ پہنچے گی. ساحل کے لیے اور لفظ کون سا ہے؟ یہاں تو آسان لفظ کون سا ہے؟ بیسیکلی جو مطلب ہے فیض صاحب کا کہ یہ جو برے دن ہیں یہ کٹ جائیں گے, یہ کٹ جائیں گے. انڈر لائن میننگ تو یہ ہے, لیکن جو ورڈ ہے ساحل, اس کے لیے اور ورڈ آپ کو کون سا ذہن میں آتا ہے؟ اس وقت تو میرے ذہن میں ساحل ہی آ رہا ہے. ہاں, کنارہ, مطلب سمندر کا کنارہ لے لیجئے, اس کو سمندر کا ساحل کہیں گے. کسی دریا کا کنارہ جو ہے اسے دریا کا ساحل کہیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تو اس رات کی جو سلو چلتی ہوئی موجیں ہیں وہ کبھی تو ساحل پہ, کبھی تو کنارے پہ پہنچیں گی, یعنی کبھی تو صبح تک پہنچے گی. کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. اب سفینہ کہتے ہیں کشتی کو, ناؤ کو, کہ یہ جو دل کا غم ہے اس کی کشتی جو ہے یہ کہیں تو جا کے رکے گی. اور کشتی کہاں رکتی ہے؟ جب کنارے پہ لگ جاتی ہے. تو یہ دل کی جو درد ہے, جو غم ہے, اس کا کہیں تو کنارہ ہوگا. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن, بہت قری تھا حسینان نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا, دبی دبی تھی تھکن. اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جو اس میں انالوجی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. بالکل. جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے. جواں لہو مطلب جو جوانی کا جوش, جوانی کا ولولہ, جوانی کی اٹریکشنز ہوتی ہیں, وہ جب ہم اس راستے پہ, اس شاہراہ کہتے ہیں ایک بڑی کھلی چوڑی سڑک کو, کہ جب ہم اپنی منزل کی طرف چلے اپنی جوانی کے جوش میں, تو چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے, کہ جب ہم چلے اس پہ تو ہمیں روکنے کے لیے کتنی چیزیں آئیں, کتنی چیزوں نے ہاتھ مارے کہ بھئی اس منزل کو چھوڑو, یہیں رک جاؤ, ابھی تو تم جوان ہو, یہ رات ہے, یہ رات جوان ہے, تم بھی جوان ہو. بہت ساری اٹریکشنز نے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے. رات میں جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ حسن کی ہوتی ہے. تو جو حسن کے دیس تھے, جو راستے میں ہماری شاہراہ کے راستے میں جو پڑھ رہے تھے, تو اس میں سے ان کی جو خوابگاہیں تھیں, خوابگاہ میننگ اس کے لیے اچھا ورڈ کیا, بیڈ روم از اے ویری لٹرل ترجمہ. جو پوئٹک ترجمہ ہے خوابگاہ کا وہ بیڈ روم میں نہیں آتا. تو لیکن بہرحال مطلب اس کا آسان الفاظ میں یہی بنتا ہے کہ جب ہم چل رہے تھے جوانی کے جوش میں سڑک پہ, تو راستے میں جو خوابگاہیں آ رہی تھیں ان میں جو حسن تھا اس نے ہمیں بہت روکنے کی کوشش کی. بیسیکلی ڈسٹریکشنز کہ ہمیں بہت اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی کہ چھوڑو اس سڑک کو, ہماری طرف آؤ, ہمارے ساتھ رات بتاؤ. پکارتی رہیں باہیں بدن بلاتے رہے. اسی کی ایکسٹینشن ہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن. بہت عزیز تھی, بہت عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیاری تھی ہمیں. جو صبح کا چہرہ دیکھنا تھا وہ اس کی جو لگن تھی وہ بہت پیاری تھی. ان ڈسٹریکشن سے بھی زیادہ پیاری تھی. اس رات کی ڈسٹریکشن جو تھی اس سے ہم نہیں ہٹے. حالانکہ ہمیں تو وہ بہت لیتھل ڈسٹریکشن تھی, لیکن جو صبح کی جو ہمیں لگن تھی, جو ہماری کمٹمنٹ تھی, ہم اس کمٹمنٹ سے نہیں ہٹے. بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن. نور کہتے ہیں روشنی کو, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت قریب لگ رہا تھا
کہ جو صبح کی روشنی کی جو حسینہ ہے وہ ہمیں بہت قریب نظر آ رہی تھی، اس کا دامن ہمیں بہت قریب نظر آ رہا تھا. سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن. سبک کہتے ہیں چست کو، انرجیٹک کو. تو ہماری تمنا، ہماری ڈیزائر جو تھی وہ بہت انرجیٹک تھی. کس چیز کی ڈیزائر؟ اس صبح کی جس کے لیے ہم نکلے تھے. اور ہمیں تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا. وہ اتنی انرجیٹک تھی کہ جو تھکن تھی یہ بہت دبی تھی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا. احساس ہی نہیں ہوا ہمیں اس کا. تو اچھا ایک دفعہ اس کو اور پڑھیں. جوان لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینان نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن. سو اب یہ اس کا مطلب کافی کلیئر ہو گیا. اب یہ تو بیک گراؤنڈ تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیک گراؤنڈ میں جب ہمیں آزادی ملی ہے تو اب فیض صاحب اس نظم کا ٹرن آتا ہے اور وہ یہ ہے: سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال اور عذاب ہجر حرام. یعنی اس میں فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا تو تھا کہ اب سفر ختم ہو گیا ہے اور اب راوی چین ہی چین لکھے گا، لیکن مجھے تو ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. سو اب ذرا اس کو آپ ایک ایک لفظ کو ذرا سمجھائیں نا مسعود اپنے سٹائل سے. سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور. فراق کہتے ہیں دوری کو، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور نور کہتے ہیں روشنی کو. تو کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ اندھیرا جا بھی چکا ہے، روشنی سے الگ ہو بھی چکا ہے، روشنی آ بھی چکی ہے، صبح آ بھی چکی ہے. سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، کہ سنا ہے کہ ہماری منزل پہ ہم پہنچ بھی چکے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صبح بھی آ گئی، اچانک سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو صبح آ بھی چکی ہے، منزل پہ ہم پہنچ بھی چکے ہیں. بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، کہ اہل درد وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ دل میں درد رکھتے ہیں انسانیت کا، منزل کا، آزادی کا، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کے وہ سمجھتے تھے علم بردار، اپنے آپ کو فلیگ بیرر سمجھتے تھے اس چیز کا، وہ ان کا دستور تو بہت بدل چکا ہے. نشاط وصل حلال، عذاب ہجر حرام. کہ نشاط کہتے ہیں پلیجر کو، خوشی کو، خوشی پلیجر. نشاط تو خوشی سے اوپر کی چیز ہے، نشاط از پلیجر. نشاط وصل حلال، کہ ملنے کا جو نشاط ہے وہ تو ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا کھانا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہجر کا عذاب ہے وہ حرام ہے. ہمیں تکلیف نہیں دو، ہمیں صرف اچھی اچھی چیزیں جو ہیں مزے مزے کی چیزیں وہ چاہیے، اور جن میں تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے. جو منزل پہنچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے بھائی وہ ہم کو نہیں چاہیے. ابھی جو ہمیں مزہ آ سکتا ہے ہمیں تو بس وہ پسند ہے. ایسے ہمارے ہو چکے ہیں لیڈر یا رہنما جو ہیں، جو آگے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اب ظاہر ہے جو اس کا بیک ڈراپ ہے وہ یہ 47 میں لکھی گئی ہے. اب ذہن میں یہ رکھ کے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جگر کی آگ، جگر جو جلتا ہے اس کی آگ، نظر کی امنگ، وہ جو امیدیں ہماری آنکھوں میں تھیں وہ، اور جو دل میں جو جلن تھی ہماری اپنی منزل کو پانے کی، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. چارہ کہتے ہیں علاج کو، ریسورسفلنس کو. ہجر کہتے ہیں دوری کو. تو چارہ ہجراں کا مطلب منزل سے دوری کا جو علاج تھا اس کا تو کچھ اثر ان چیزوں پہ ہوا ہی نہیں. جگر کی آگ بھی ویسے ہی ہے، نظر کی امنگ بھی ویسے ہی ہے، پوری تو نہیں ہوئی ہے، اور دل کی جلن بھی ویسے کی ویسے ہی ہے. کہاں سے آئی نگار صبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں. کہ یہ جو ہوا تھی، ہوا کا جو جھونکا تھا، یہ کب آیا ہے، کہاں گیا ہے، جو ہمارے راستے کا جو چراغ تھا
اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلا, اس کو تو روشنی نظر ہی نہیں آ رہی ہے, اس کو تو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی رات کی رات ہی ہے. ابھی پھر یہاں پہ آخری 3 لائنیں جو ہیں وہ جان ہے, جان ہے. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, کہ جو رات کا اندھیرا ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ کم نہیں ہوا ہے. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, کہ جو نجات کا مطلب نجات ملنا, آزادی ملنا, جو ہمارے دل کو آزاد ہونا تھا, ہماری اس بے چینی کو ختم ہونا تھا, جو ہماری نظر کو آزاد ہونا تھا, اس دھند کا چھٹنا تھا جس کے بعد ہمیں منزل نظر آتی, وہ تو نہیں آئی ہے. نجات و دیدہ و دل کی گھڑی وہ تو نہیں آئی ہے. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اب اس میں فیض صاحب نے انڈیپینڈنس کو اور فریڈم کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ انڈیپینڈنس ملنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ فری بھی ہو جائیں گے اور آپ کو فریڈم ملے گا. فریڈم کے لیے آپ کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سو ابھی تو آپ نے ایک سیپریشن حاصل کی ہے, انڈیپینڈنس حاصل کی ہے, لیکن جو ایکچوئل فریڈم ہے اس کے لیے ابھی آپ کو بہت آگے تک جانا ہے. اور یہ فیض صاحب اگست 1947 میں کہہ رہے ہیں. آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آج کے دن بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں بہت سفر کرنا ہے آزادی کے لیے. اور فیض صاحب آپ ویژنری لوگ, انہوں نے 70-75 سال پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو ہمارے طور طریقے ہیں اس سے اگر ہمیں آزادی مل بھی گئی ہے یا انڈیپینڈنس مل بھی گیا ہے تو فریڈم نہیں ملا, اس کے لیے ابھی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اور ظاہر ہے جب انہوں نے لکھی تھی تو اس وقت کے حساب سے لکھی تھی, لیکن اتنی ہی ریلیونٹ آج کے دن ہے. آج کے دن کسی بھی جگہ, آج کے دن پاکستان کو لے لیجئے, آج کے دن ہندوستان کو لے لیجئے, مطلب ظاہر ہے ایک جو استاد ہوتے ہیں, ایک جو ماسٹر ہوتا ہے, جو ویژنری ہے, وہ انہیں جو آنے والا وقت ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جو ریلیونس رہتی ہے وہ صرف ایک ٹائم کے لیے اور ایک اسپیسیفک پلیس کے لیے نہیں ریلیونس اس بات کی. اس کی ریلیونس ہر انسان کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے اس کی ریلیونس رہے گی. بالکل بالکل. تو یہ تھی نظم صبح آزادی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور امید ہے کہ جس طرح سے ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے اس سے شاید سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہو. ہم ظاہر ہے ہم ایمیچور ہیں, بہت زیادہ تو ہمیں اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کیسے بات کی جائے, تو لیکن امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر جیسا ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کچھ کامنٹس میں بتا سکیں کہ ہم اس چیز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اور ہماری جو یہ کوشش ہے کہ اتنی آسان طرح سے نظمیں فیض صاحب کی بیان کی جائیں کہ سب کی سمجھ میں آئے, اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں, تو پلیز آپ کامنٹس میں بتائیے گا. اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کیجیے گا, اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سننے والے اور پسند کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو آپ کے لیے جلد ہی فیض صاحب کی اور نظمیں لے کے آئیں گے. آداب.